نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولذكر الله أكبر. شاید پہلے سنایا بھی ہوں لیکن تو بار بار سنائے جانے کی بات ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سید الملائکہ یعنی فرشتہ جبریل سے سنا ہے کہ روئے زمین پر کوئی کلمہ اس کلمے طیبہ سے زیادہ افضل و متبادل نہیں اتارا گیا. میں نے سید الملائکہ اس سید الملائکہ کا لفظ ایسا نہیں سنا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سید الملائکہ یعنی فرشتہ جبریل سے سنا ہے کہ روئے زمین پر کوئی کلمہ اس کلمے طیبہ سے زیادہ افضل و متبرک نہیں اتارا گیا. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. اس کلمے طیبہ سے زیادہ افضل و متبرک نہیں اتارا گیا. اس مقدس کلمہ کی برکت سے زمین و آسمان، پہاڑ و درخت سب قائم ہے. جو ہم لوگ کر رہے ہیں اس کی تو معرفت ہونی چاہیے. کبھی حضرت یہ فرماتے تھے جو کر رہے ہیں اس کو تو سمجھو کیا کر رہے ہو. کلمہ طیبہ سبھی لوگ پڑھ رہے ہیں اس استحضار کے ساتھ اس کی یہ خصوصیت ہے، یہ اس کا مرتبہ ہے، یہ اس کی تاثیر ہے. اس کا لطف دوبارہ ہو جائے گا نہیں، اجر بھی دوبارہ ہو جائے گا، سہبادہ ہو جائے گا. ہم لوگ کو مولانا اسی میں رکھا ہے اللہ نے، اسی کو تو ٹھیک سے کریں. آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں. ادخلوا فی السلم کافہ. اس طریق میں آئے ہیں تو طریقے آداب کی رعایت کرو. ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے طریقے سے آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں. جس میں آیا ہو اسی کو معتقد نہیں ہو تم کیا ملے گا تم کو؟ جس میں ہو اسی کو معتقد نہیں ہو. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کے برکات سے، کلمے کے برکات سے متکیف فرمائے. خود حضرت نے کہا ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا میں مافیہ سے بہتر سمجھو. ایک مرتبہ اللہ ماں گنگوئی نے کہا ایک مرتبہ سید المرسلین سے نہیں لیکن سید الاولیاء ماں گنگوئی کی مدد بہت شکار ہے. بڑے الفاظ ہے. ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا مافیہ سے بہتر سمجھو. وہ دینے کے لیے تیار ہے، ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عقیدت، صحیح محبت، صحیح معرفت عطا فرمائے. جو کر رہے ہو اس کی تو معرفت ہونی چاہیے. کیا کر رہے ہو؟ اللہ کا ذکر کر رہے ہو، اللہ کو یاد کر رہے ہو. ماں گنگوئی کا ایک مرتبہ اللہ کہنے کو وہ وہی کہہ سکتے تھے. ہم لوگ تو سید الاولین نہیں سید الاولیاء کہتے ہیں. ماں سید المتاخرین یہ تو عام ہے. ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا معافیہ سے بہتر. چلتے پھرتے دوڑتے اس کو کہہ لیا کرو. اگر تمہارا دل شریک نہیں ہے تو زبان تو کہہ رہی ہے. اس زبان کو عضو ضعیف کمزور اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے. اللہ اس کو جنت میں بھیجے گا. دوسرے اعضاء محل نار ہو سکتے ہیں. مانگو وہی جیسے بھی ہو کہہ لیا کرو. چلتے پھرتے دوڑتے اللہ کا ذکر. کہتے اگر زبان تو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجے. یہی مطلب کہ زبان سے کہا دل سے نہیں کہا تو فرمایا تو زبان تو جائے گی جنت میں. جو زبان ہے اس پر حضرت نے جس سے سنایا ہے تو بڑے علماء دیکھے نام بھی بتائے دیوبند کے وہ اس سے متاثر ہو گئے
جب زبان اپنا وظیفہ ادا کر رہی ہے تو کیا دوسرے اعضاء محل نار ہو سکتے ہیں؟ ماں گنگوئی کہہ رہا ہے جب زبان نے اپنا وظیفہ ادا کیا تو زبان جائے گی جنت میں، تو دوسرے اعضاء محل نار، زبان چھوڑے گی اس اعضاء کو۔ سخت میں بچوں کہتے ہیں جو ناتمام پا جاتا وہ جنت میں لے جائے گا، سخت ہے پورا نہیں ہے سخت، وہ بھی اپنے بچوں کو اپنے ماں باپ کو لے جائے گا۔ اگر سخت لے جاتا ہے تو ذکر اللہ میں اگر کچھ کمی بھی ہے کیا وہ چھوڑے گا؟ جنت میں لے جائے گا۔ اللہ ہم سب لوگوں کو جنت میں جانا آسان فرما دی اس کرنے کی برکت سے۔ ماں گنگوئی کہتے ہیں چلتے پھرتے دوڑتے اس کو پورا کر لیا کرو، بہت اچھا ان کا جملہ ہے۔ میں تمام عبد الباری ندوی وغیرہ اسی میں متاثر، حضرت نے اس انداز سے اس کو سنایا، متاثر ہو گیا۔ چلتے پھرتے چلتے سے کیا جب زبان جنت میں جائے گی تو کیا دوسرے اعضاء محل نار ہو سکتے ہیں؟ ماں گنگوئی کا جملہ ہے، بڑے لطف سے سنا دیتے۔ میں سمجھتا ہوں عبد الباری ندوی وغیرہ کے سامنے حضرت نے سنایا بڑے انداز سے، اسی سے زیادہ متاثر ہو گئے وہ۔ جب زبان اللہ کا ورد کا ذکر کر رہی ہے تو زبان نے تو اپنا وظیفہ ادا کیا، تو زبان کو اللہ جنت میں بھیجے گا، تو زبان گوارہ کرے گی میں جنت میں چلے جاؤں، دوسرے اعضاء نہ تمام بچے حمل سے ساخت وہ بھی اپنے ماں باپ کو لے جائے گی جنت میں، وہ بھی لے جائے گا۔ یہ تو ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر۔ ماں گنگوئی پر منکشف تھا یہ، ماں گنگوئی مجھے خوش رو کہتے ہیں، لیکن انہوں نے جنت ذکر کے بارے میں ممدعی کر کے زبان محل نار ہو سکتے ہیں۔ جب زبان کا اللہ کہنے سے جنت میں جائے گی تو کیا دوسرے اعضاء محل نار ہو سکتے ہیں؟ ماں عبد الباری ندوی صاحب نے محل نار نہیں ہو سکتے، ان کو بھی جنت میں جانا ہے۔ ہمارے پاس بہت بہت وظیفے ہیں۔ ایک آدمی تھے بڑے صوفی کسی پہ، کہتے والا ہم لوگ ہمارا ہی ضرورت تھوڑے نہ ہے، ہم لوگ بہت ہتھیار ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بہت بڑا ہتھیار ہے، بس سب ختم ہو جائے گا تو پڑھو اس کو، یہ ہتھیار ہم لوگ کا ہے۔ الدعاء صلاح المؤمن ہے ہی نہیں، دعا مومن کا صلاح۔ اللہ ہم سب لوگوں کو اس کے حق کی ادائیگی کی توفیق دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سید الملائکہ یعنی فرشتہ جبریل سے سنا ہے کہ روئے زمین پر کوئی کلمہ اس کلمہ طیبہ سے زیادہ افضل و متبرک نہیں اتارا گیا۔ اس مقدس کلمہ کی برکت سے زمین و آسمان، پہاڑ اور درخت سب قائم ہے، اسی کلمے کی برکت۔ کوئی کلمہ اس کلمے سے زیادہ افضل و متبرک نہیں سنا تھا۔ اس مقدس کلمے کی برکت سے زمین و آسمان، پہاڑ اور درخت سب قائم ہے۔ یہ کلمے خاص کلمۃ اللہ ہے، یہ کلمے خاص کلمۃ لا الہ الا اللہ۔ ہر بزرگ اس کے تکرار کو بتاتا ہے، خود حضور نے ہر صاحب لکھا پڑھو قبلے کی جانب ہو کر کے، دیوار ذرا متصل ہو تاکہ فاصلہ کم ہو، دیوار متصل۔ اس کا دوسرا نام کلمۃ الاسلام بھی ہے، اس کلمہ طیبہ کا دوسرا نام کلمۃ الانوار بھی ہے، کلمۃ الرحمہ بھی ہے، کلمۃ القرب ہے، سنا آپ نے؟ ایسا کلمہ اس کلمے کے نام ہے طیبہ، سنا۔ اس مقدس کلمے کی برکت سے زمین و آسمان، پہاڑ و درخت سب قائم ہے۔ یہ کلمہ خاص کلمۃ اللہ ہے۔ اس کا دوسرا نام کلمۃ الاسلام ہے، اور کلمۃ الانوار ہے، اور کلمۃ الرحمہ ہے۔
کہتے ہیں سے سن رہے ہیں لیکن اشارت نہیں سنا ہے ہم نے کلمۃ اللہ خود بھی نہیں سنا ہے. لا الہ الا اللہ لا الہ. اس کا دوسرا نام کلمۃ الاسلام ہے, کلمۃ الانوار ہے, کلمۃ الرحمہ ہے, کلمۃ القرب ہے. لا الہ الا اللہ بہت بڑا ہتھیار ہم لوگ پاس ہے مولانا. تو یہ فوج کے فوج ایک کلمے کو ختم. کلمۃ التقرب ہے, کلمۃ النجات ہے, کلمۃ الاولیاء ہے. یعنی یہ وہ کلمہ ہے جس پہ اسلام کی بنیاد قائم ہوئی. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یعنی یہ وہ کلمہ ہے جس پہ اسلام کی بنیاد قائم ہوتی ہے. سینہ نور ایمان سے منور ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ. نہیں اہمیت ہے بچہ. اللہ ہم لوگوں کو قدر کی توفیق دے اور عمل کی بھی توفیق. سب سے پہلی چیز تو مسئلہ عقیدت ہے. اس کلمے کی عقیدت بہت بڑا تھا. ماشاء اللہ کا بہت خراب درس سناتے نہیں تھے لیکن تھا ماخذ یہی. سینہ نور, سینہ نور ایمان سے منور ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ. اس کی برکت سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. جتنی عقیدت ہوگی اتنی مسئلہ. میں نے بہت دیر پہلے دیکھا کہ ذکر اللہ میں جس کا دل تنہائی میں گھبرائے, سمجھو اس کے ذکر میں ابھی کمی ہے. بہت مجھے اثر ہوا. بہت دیر تنہائی میں ذکر اللہ کے وقت بھی وحشت اس کو معلوم ہو تو یہ کمی ہے, اس کو دور کرو. اللہ کے ذکر سے اللہ کا قرب جب ہوتا ہے اور تم ذکر اللہ کر رہے ہو, قرب نہیں. سوچو کیا بات ہے, کھوٹ تو نہیں ہے کہنے میں. اس کی برکت سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ وجہ قربت ہے. لا الہ الا بلکہ سبب تقرب بارگاہ الہی ہے. یہ وسیلہ نجات ہے. لا الہ الا اللہ. مگر ایک مرتبہ کہنا کافی ہے. لا الہ الا اللہ ہزاروں سال کی گناہ ہے. ختم. لکھا ہے اگر وہی لکھا کہ جب لا الہ الا اللہ سے ہزاروں سال کی ظلمات سے نکال کر کے اس کلمے کے بعد سے نور میں آتے ہو تو کیا مسلسل جو کرے گے تو تمہارے ذکر پر اثر نہیں ہوگا کل پر. لا الہ الا اللہ. ہم لوگ تھے فتح پور میں معلوم ذکر بھی یہ کرتے تھے, وہ بہت اچھا لگتا. لا الہ الا اللہ. ادھر سے ہم نے خود سنا کہ تھانہ بھون کی ہر ایک ذکر سے منور تھی. خانقاہ تھانہ بھون کی ہر ایک ذکر سے منور تھے. اللہ کا ذکر وہ ذکر اللہ ہے اکبر. سے بڑھ کے کوئی وہ ذکر اللہ ہے. حضرت ہمارے تسبیح یہی رہتے تھے. وہاں شریف زبردست حافظ سے پڑھتے ہی رہتے تھے لیکن تسبیح پڑھتے رہتے تھے. کسی نے کہا حضرت اس تسبیح پر لوگ اعتراض کرتے ہیں تو کہا اور بڑی تسبیح لیا ہے ہوا ہو. الزامی جواب, اس تسبیح پر لوگ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہا تو اور بڑی تسبیح لیا ہے ہوا ہو, اب تو اور ضروری ہے. یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ تسبیح لیے رہتے تھے, پڑھتے ہی رہتے تھے. 12,000 تو کم ہی تو میرا 24 راضی تھا کیا تھا. یعنی یہ کلمہ ہے جس پہ اسلام کی بنیاد قائم ہے. سینہ نور ایمان سے منور ہوتا ہے. یدی کلمہ پڑھو گے تو نور آئے گا. میں بیان بھی کر رہا ہوں لیکن دل میں شرمندگی بھی ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے. آپ سب منور ہیں. اللہ
سردی میں آنا ہے، طلب کی بات ہے. میں پہلے سوال کرتا ہوں ایسے موقع پر کوئی آیا ہے؟ اس کو کہا ارے بہت لوگ آئے. میں اٹھ جا رہا ہوں، سونے میں زیادہ ہے نہیں کہتا. میں پہلے پوچھا، میں نہیں پوچھا کوئی اور آیا ہے جس سردی دن ہوئے؟ ارے بہت سے آئے ہوئے ہیں. اب سردی کیا آپ گرما دیتے ہیں آگے. اب ہم لوگ کی عمر بھی مجھا ہے، تھوڑا سا ڈر بھی لگتا ہے جلدی سے نکلتے ہوئے. بہت عمدہ ہے. دوسرا نام کلمۃ الاسلام ہے، کلمۃ الانوار ہے، کلمۃ الرحمت ہے، کلمۃ التقرب ہے، کلمۃ النجات ہے، کلمۃ الاولیاء ہے. ہم لوگ سمجھنا چاہیے نہیں سب یہی سب کچھ نہیں، اینٹ پتھر سب کچھ نہیں ہے. یہ کلمہ اس کی ہماری بھی تعمیر کرو. کلمہ اس کی بھی تعمیر ہونی چاہیے. یعنی یہ وہ کلمہ ہے جس پر اسلام کی بنیاد قائم ہوتی ہے، سینہ نور ایمان سے منور ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب خواب میں آ کر من قبلہ رک بیٹھو، دیوار کے متصل بیٹھو، تاکہ اس کے اندر ایک سوئی پیدا ہو. جتنی ایک سوئی ہوگی اتنی انوار ہو گئے. لا الہ سے سمجھو کہ تمام ظلمات پھینک دیا، عید اللہ سمجھو تمام انوار قلب میں آ گئے. کبھی کیا ہم نے اس طریقے سے؟ جانتے ہی نہیں. لا الہ، لا الہ کوئی معبود نہیں، کوئی محبوب نہیں، کوئی مقصود نہیں الا اللہ. لا الہ الا اللہ. سینہ نور ایمان سے منور ہوتا ہے، اس کی برکت سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. ایک کتاب آئی تھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی گورکھپور میں، اس کمرے میں حضرت نے بیان کیا کچھ ایسے ہی. بہت متاثر ہوئے. کسی کو بات مجھے یاد ہے. اس کی برکت سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ وجہ قربت ہے. جب معرفت ہوگی تب تو کچھ حقیقت آیا ہو، معرفت ہی نہیں. لا الہ الا اللہ محمد. جب محمد رسول اللہ ملا لیا پھر نور نور. مجدد صاحب اس کو باقاعدہ مجدد صاحب نے جو لکھا سنا دیتے مجلس میں. مجدد صاحب کی یہ معرفت ہے، اس کلمے کی معرفت ہے. اس کلمے کی معرفت بھی حاصل کرو. لفظ حاصل کیا کلمہ معرفت. لا الہ الا اللہ. اس کی برکت سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ تعالی یہ وجہ قربت بلکہ سبب تقرب بارگاہ الہی ہے. اچھا بات ہے. صحائف معرفت ہے مولانا، معمولی موضوع بھی نہیں ہے. ترجمہ بھی خوب کیا ہے. یہ وجہ قربت بلکہ سبب تقرب بارگاہ الہی ہے. یہ وسیلہ نجات ہے. لا الہ الا اللہ. یہ وسیلہ نجات ہے اور سب کلموں کی سرتاج ہے، اور سب کلموں کا سرتاج ہے. لا الہ الا اللہ. اس سے بڑھ کے کوئی کلمہ نہیں ہے. حقیقت ہے لا الہ الا اللہ. سب سے آیا حقیقت یہ لا الہ الا اللہ. کوئی معبود نہیں سوا اللہ. یہ وسیلہ نجات ہے اور وسیلہ اور سب کلموں کا سرتاج ہے. اگر ترازو کے ایک پلے میں یہ کلمہ ہو اور دوسرے کلمے میں زمین و آسمان رکھ دیے جائیں تو اس کلمے کا پلہ بھاری ہو جائے گا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. اور اصحاب صفہ میں سے ایک صحابی نے فرمایا جب تو تنہا ہو اور تیری زبان پر کلمہ کا لا الہ الا اللہ جاری ہو تو سمجھ لے کہ تو حالت نماز میں ہے. کل معلوم بنیاد نماز کی بھی کلمے دے. لا الہ.
اور تحقیق کی اس کلمے کا ذکر و مقامات اور ساتھ اور تحقیق کی اس کلمے کا ذکر دو مقامات پر صاف طور پر کیا گیا ہے. سب سے پہلے کفار کے ذکر میں کہ وہ ایسے تھے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں تو وہ انکار و استکبار کرتے ہیں. یہ بدبخت جو اتنا اونچا کلمہ ہے، سچا کلمہ ہے، بلند ہے، اسے انکار کرتا ہے. دوسرے مقام پر اس وقت جب حضور سے کہا گیا کہ اے محمد یقین کر کے سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں ہے، اس طرح اسے کفار پہ حضور جب یہ بات تیرے ذہن نشین ہو گئی کہ توحید ذکر الہی کے بغیر درست نہیں ہوتی. توحید اسی توحید کے واحد اللہ فإن التوحید راس الطاعات. اللہ کی توحید راس الطاعات توحید ہے. اور توحید کا کلمہ کون ہے؟ لا الہ الا اللہ. جب یہ بات تیرے ذہن نشین ہوئی تو توحید ذکر الہی کے بغیر درست نہیں ہوتی. لا الہ بہت خوش ہوتے تھے اللہ ذکر ذہن دیری کا. ہم لوگ مسجد وہاں ذکر کر رہے تھے اور سبھی ہوتے جاوید صاحب آواز بلند تھی تو حضرت کے مکان میں اور خانقاہ میں مسجد پڑتی ہے یا ادھر سے کہیں سے آ رہے تھے بچیاں تھیں کہا دیکھو لوگ ذکر کر رہے ہیں بڑے اہتمام سے کرا ہے. فرمایا کہ دیکھو یہ لوگ ذکر کر رہے ہیں اللہ کا ذکر ولا ذکر اللہ اکبر. جب یہ بات تیرے ذہن نشین ہو گئی یہ توحید ذکر الہی کے بغیر درست نہیں ہوتی تو یہ بات بھی تیرے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہی اسم اعظم ہے. اسم اعظم تو اللہ توحید لا الہ الا. اسی لیے اس کلمے کا ذکر اذکار میں اسی لیے اس کلمے کا ذکر اذکار میں سب سے افضل ہے. اور اس کلمے کی فضیلت و مرتبہ کا یہ عالم ہے اگر کافر بھی اس کو سچے دل سے سمجھ لے تو اس کے دل سے فکر و جہالت کی تاریکیاں دور ہو جائے. ایک مرتبہ کہنے میں ہزاروں سال کی ظلمات دور. اور توحید کا نور اس کے سینے میں منور کر دے. اور اگر مومن اس کلمے کو 1000 بار ورد کرے اور ہر مرتبہ ایک ایسی چیز کی نفی کرے جس کی اس سے پہلے نفی نہیں کی تو اندازہ کرو کہ اس کے روحانی مراتب کا کیا حال ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے. اور یہاں کوئی ظاہر نہ تو وہاں تو ظاہر ہو جائے گا. پڑھو تو نظر آئے نہ آئے وہاں کی کمی نہیں ہے. اس سے پہلے بھی اندازہ کرو کہ اس کے روحانی مراتب کا کیا عالم ہوگا اور اس کے دینی مدارج کی کیا انتہا ہو سکتی ہے. اسی سبب سے حضور اکرم نے فرمایا اس کلمے کے ذریعے علم الہی کے حصول کی کوئی حد نہیں ہے. کلمے طیبہ بارے مجددی صاحب نے بہت لکھا ہے. حضرت فرماتے تھے اس کلمے کی معرفت مجددی صاحب کو حاصل ہے نہیں. بہت طویل مضمون ہے توحید لا الہ الا اللہ علم الہی کے حصول. یہ نہیں فرمایا علم تو تم نے جان لیا بلکہ جیسا اسلم اس پر حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اسلم تو یعنی میں اسلام لایا ہوں. خیر بعض بزرگوں نے فرمایا ہر عبادت کی ایک حد ہے مگر اس کلمے کے ورد کی کوئی حد نہیں ہے جتنا چاہوں گا. اور تمام عبادات قیامت کے دن مٹ جائیں گی مگر کلمے توحید اور الحمدللہ رب العالمین باقی رہیں گے. یہ بھی لکھی روایت ہے. یہ فضول کام نہیں ہے. اس لیے فرمایا گیا آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان کا آخری دعویٰ الحمدللہ رب العالمین ہے. جس آدمی کو اس کلمے لا الہ الا اللہ کے ذکر میں لذت نہیں آتی وہ ریاکار ہے.
دیکھیے کتنا اچھا ہوا. جب کسی کی 100 مرتبہ تو کم سے کم کر ہی لینا چاہیے مغرب بار. تھوڑا سا بلجیر ہو آپ بلجیر ہو تو اچھا ہے. سنایا ہے کئی مرتبہ، لیکن سنانے میں کی بھی تجدید ہوتی ہے تو عمل میں بھی تجدید ہونی چاہیے. جس آدمی کو اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے ذکر میں لذت نہیں آتی وہ ریاکار ہے. دل میں ذکر میں دل نہیں لگتا، نہ لگاؤ لگے. کوئی معبود نہیں سوا اللہ، کوئی محبوب نہیں سوا اللہ کے، کوئی موجود نہیں سوا اللہ کے. اس کو لوگ منع کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، یہ توحید. لا موجود الا اللہ، یہ بھی توحید ہے. موجود کی نفی، مقصود لا مقصود الا اللہ. لا الہ الا اللہ میں نفی شرک جلی ہے. لا الہ الا اللہ یعنی لا معبود الا اللہ، اور ایک ہے لا مقصود الا اللہ، یہ شرک خفی کی نفی سے ریا کی. ریا بھی شرک خفی. جس آدمی کو اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے ذکر میں لذت نہیں آتی وہ ریاکار ہے. حضرت ابن عباس روایت ہے جب جنت کے دروازے کھولے جائیں گے، ایک پکارنے والا عرش کے نیچے پکارے گا، ہے جنت، اے جنت. اور اے جنت کی نعمتوں تم کس کے لیے ہو؟ جنت کی ہر نعمت پکار اٹھے گی، اور ہم سب اس انسان کے لیے ہیں جو کلمے، ہم سب اس انسانوں کے لیے ہیں جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا اعتقاد رکھتے ہیں، اپنے دل میں جاگزی رکھتے ہیں. ہم سب کو اس کے دیدار کا اشتیاق ہے. اور لا الہ الا اللہ کہنے والے کے علاوہ کسی کے لیے ہمارے دل میں کوئی طلب نہیں. کلمہ کہے گا اور وہ شخص ہم سے محروم رہے گا جس نے صدق دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں کہا. لا الہ الا اللہ، اور اس کی لذت اپنے دل میں محسوس نہیں کرے گا. اور اسی وقت دوزخ کی آگ اور اس کا ہر عذاب پکارے گا کہ ہم اس شخص کے لیے ہیں جسے لا الہ الا اللہ نہیں کہا اور اس کلمہ طیبہ سے انکار کیا. اور ہم کسی کے طالب نہیں ہیں، ہم کسی کے طالب نہیں سوائے اس کلمے سے انکار کرنے والے کے. کسی کے طالب نہیں جو انکار کیا اس کو جہنم لے جائے گی. یہ اللہ کے رحمت پکارے گی اور کہے گی جنت کے ہر نعمت لا الہ الا اللہ کہنے والے کے لیے مباح ہے، اور دوزخ کے ہر تقریب اس کلمے سے محبت کرنے والوں کے لیے حرام ہے. میری یاد روح پرور ہے، تیرا وصف دل فریب ہے، تیرا نام غم کو دور کرنے والا ہے، تیرا کلام دل ربا ہے. وہ شخص کس قدر خوش قسمت ہے جو تجھے صدق دل کے ساتھ یاد کرتا ہے، اور وہ انسان کے طرح بدقسمت ہے جو تجھے بھلا دیتا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ قیامت کے قیام کے وقت لا الہ الا اللہ کہنے والے پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور اپنے قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے اور تو کہیں گے تمام خوبیاں اس ذات کے لیے ہیں جسے ہمیں غموں سے نجات دی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کلمہ طیبہ کی قدر کی توفیق دے اور کچھ ورد کی بھی توفیق دے. کہتے ہیں جب کسی نے لکھا حضرت رات میں چوہیاں بہت پریشان کرتی ہیں. کہا کیوں پریشان کرتی ہیں؟ کہا تاریکی رہتی ہے. کہا ذکر کیا کرو تاریکی، دل کی تاریکی ظلم ہو جائے دور ہوگی سب چیز ختم ہو جائے. ذکر سے نور قلب آتے ہوتا ہے. بہرحال مختصر سی بات ہے تو سب لکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے.
لا موجود الا اللہ کی مزید وضاحت چاہتا ہوں. ارے وحدت الوجود وغیرہ کی بات آ جائے گی نا. 3 گھنٹہ ایک دفعہ حضرت تھانوی نے بیان کیا اس پر, ہم نے بیان کیا 3 گھنٹہ. میں نے خود حضرت سنا, پھر کہا کہ کچھ آپ کو ملا؟ کہا بس ملا بات ہے, بس کہا لا الہ الا اللہ پڑھا کرو, اس کے بعد لا الہ پڑھو. میں نے خود حضرت سنا. میں دعا کیجیے اللہ تعالیٰ. اب ہر بات ایسی چیز جو تھوڑا سا اختلافی ہے اس میں نہیں بیان کیا جاتا. بس اتنا جاننا تھا کہ وحدت الوجود کا ہم معنی ہے یا اس کا کچھ اور؟ ارے نہیں, یہ تو یہ بات یہ سب تو اسی میں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, پوری بحث اس میں ہے. اللہم صلی اللہ. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس کے معنی بھی ہمارے ذہنوں میں آئے, اس کا حال ہم کو بن جائے. اب اس لیے تو میں نے خود حضرت سنا کہ حضرت تھانوی نے اسی پر وحدت الوجود کو 3 گھنٹہ بیان کیا. کہا کیا ہوا, کچھ ملا؟ کیا لا الہ الا اللہ پڑھا کرو, سے یہ کافی ہے. میں نے خود یہ حضرت ہی سنا, الفاظ تھوڑا سا بدل جائے تو نہیں کر سکتا. نہیں کہا کہ 3 گھنٹہ اس پر تقریر کیا وحدت الوجود پر. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حقیقت سے آشنا فرما دے. کتنے لوگ اس میں گمراہ ہو گئے, مستقل فرقے بن گئے. یہاں پر جو ظاہری والے ہیں اسی پر رہو, اسی میں امن ہے, اسی میں عافیت ہے. اب یہ بات اس میں چھوڑی جائے تو کیا سمجھیں گے بہت سے لوگ, اور رہ جائیں گے. پھر بات شروع ہو جائے گی وہیں جاتے جاتے سڑک تک. کوئی معبود نہیں, کوئی مقصود نہیں, کوئی موجود نہیں الا اللہ. چلیے سب کی صحت کے لیے تو میں نے کہا بھی ہے, صحت تو ہے ہی ہے, عمر بھی ہے, صحت بھی ہے, سب بھی. اٹھا نہیں جا رہا تھا لیکن اٹھ گیا نا, بیان ہو گیا کہ اس کلمے کے معانی اور مطالب وہ مناشی جو حضرت کے ہیں ہمارے دلوں میں اللہ ڈال دے, اور اس کی برکت سے ہم سب کو جنت میں اکٹھا کر دیں. رحمت